اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ایون مورل پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ریزنیبل فورس کے استعمال کا کہا گیا ہے. اب ریزنیبل فورس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے سچویشن ٹو سچویشن. ایک پولیس کا سپاہی یا ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا فورس کا امپلائی جو ہے وہ محاذ جنگ کے اندر ہے, مقابلہ ہے, انکاؤنٹر ہے, اس کے اندر اس کی ظاہری بات ہے کوشش تو ہوگی, چاہے وہ ڈاکو ہے, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے, ہمارا قانون یہ کہتا ہے, چاہے وہ ڈاکو ہے تو کوشش یہ کی جائے اس کی جان نہ جائے. لیکن پھر میں آپ سے یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر سچویشن سے سچویشن, لیکن اس کے اندر ہمیں براڈر پرسپیکٹو میں ضرور دیکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے جو ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں. ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہو کی گئیں جس کے اندر انجسٹیفائڈ ایشوز سامنے آئے, جس میں ٹانگ پہ گولی کہیں یا سر پہ گولی کہیں, اس کی وجہ سے ایک پیغام غلط چلا گیا. لیکن وہ بہت کم, میں سمجھتا ہوں پوائنٹس پرسنٹیج ہے جو ہائی لائٹ ہوئے اور جس کی وجہ سے ایک پرسیپشن کریٹ ہو گئی. لیکن حقیقت یہ کہ مقابلے کے اندر ہم اپنی پولیس کے ساتھ, ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں عوام بھی پوری ساتھ کھڑی ہے. لیکن آئی ایم ریپیٹنگ ونس اگین کہ بیکاز آف ویری فیو انسیڈنٹس, ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ چاہے وہ پولیس ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور اگر ہم ماضی دیکھیں, ہم پاسٹ اپنا پریسیڈنٹس دیکھیں تو ملٹیپل ایسی ایگزامپلز آپ دیکھیں گے کہ جس کے اندر اگر کوئی فیک اس طرح کے معاملات ہوئے تو نہ صرف انکوائریز ہوئیں بلکہ ان آفیسرز کے خلاف سزائیں بھی ہوئی. اور ابھی بھی حکومت سندھ کا بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرتے ہوئے اگر قانون کے دائرہ اختیار میں کوئی اس طرح انکاؤنٹر کے اندر بندہ مرتا ہے یا کسی کو زخمی ہوتا ہے تو دیٹس پارٹ آف لا اینڈ رولز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.